بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں۔ والناشطات نشطا والسابحات سبحا، اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھولتے ہیں، اور ان فرشتوں کو جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے رہتے ہیں۔ فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، پھر حکم الہی بجا لانے میں تیزی کرتے ہیں، پھر حکم الہی کے مطابق کائنات کا نظام چلا یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن بونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا، قیامت کا دن۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة، کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک روز کی آواز ہوگی جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، اے پیغمبر، کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادیوں میں پکارا تھا؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ فقل هل لك إلى أن تزكى، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى، اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہوگا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى، پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، پھر بھی اس نے انہیں جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا۔ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، پھر لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت و دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، حقیقت یہ ہے کہ اس واقعہ میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو۔
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ رفع سمكها فسواها اس کی بلندی اٹھائی ہوئی ہے پھر اسے ٹھیک کیا ہے۔ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے۔ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچے۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى پھر جب قیامت کا دن برپا ہوگا، يوم يتذكر الإنسان ما سعى جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا۔ وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی وآثر الحياة الدنيا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا۔ فإن الجنة هي المأوى جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ۔ إلى ربك منتهاها اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے۔ إنما أنت منذر من يخشاها تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے، اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے۔ صدق اللہ العظیم۔